بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ناظرین، آج میں جو آپ کو کہانی بتانے والا ہوں اس کا عنوان ہے ماں باپ دوا سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ ایک شخص کہتے ہیں، میری نئی شادی ہوئی تھی، میں بہت خوش تھا۔ اللہ عز و جل نے ویسے ہی ہم سفر عطا کی تھی جیسے چاہتا تھا، پیاری سی، دوستانہ سی، سمجھنے والی، کیئر کرنے والی، ماڈرن۔ ہم دو بھائی ہیں، بڑا بھائی اپنے فیملی کے ساتھ الگ رہتا ہے اور امی میرے ساتھ رہتی تھی۔ بابا 2 سال پہلے دنیا سے چل بسے تھے۔ اب میری فیملی میں ہم 3 لوگ تھے، میں، میری بیوی اور امی۔ میرا سارا وقت بیوی کے ساتھ گزرتا۔ آفس جاتا تو وہاں سے بھی فون کرتا اپنی بیوی کو، حال پوچھتا۔ نیا سفر تھا، ہم سفر کے بنا اداس ہو جاتا تھا۔ صبح جب آفس جاتا تو امی اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی تھی۔ رات کو آتا تو امی کو سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں سجدہ کے پاس چلا جاتا۔ سجدہ میرے بیوی کا نام ہے۔ میرے صبح و شام ایسے ہی سجدہ کے ساتھ گزرنے لگے۔ امی سے ملنا، امی کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کہاں ملا کرتا تھا۔ میں کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھایا کرتا تھا۔ ایک دن امی مجھے کہنے لگی، اوئے میرے جھلے پتر، اپنی ماں کا حال بھی پوچھ لیا کر، ہفتہ ہفتہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تو۔ میں ہلکا سا مسکرایا، امی آپ کو تو پتہ ہی ہے آفس میں بہت کام ہوتا ہے، کیسے آتا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں، تھک جاتا ہوں بہت۔ امی نے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائیں دینے لگی، اچھا، اللہ میرے پتر کو سرد ہوا نہ لگنے دے، جا اب سو جا، جا کر سجدہ بیچاری انتظار کر رہی ہوگی تمہارا۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ امی کے گھٹنے میں بہت درد تھا۔ اس دن شاید وہ کہنا چاہتی تھی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، لیکن جب میں نے کہا میں تھک گیا ہوں تو امی نے مجھے آرام کرنے کا کہا۔ سجدہ کہنے لگی، یار دل کر رہا ہے برگر کھانے کو، جاؤ نا لا دو۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، یار ٹائم دیکھ، 10 بج رہے ہیں۔ سجدہ مسکرا کر بولی، تو کیا ہوا، جاؤ نا لے کر آؤ۔ میں جب کمرے سے باہر آیا تو دیکھا امی خود ہی اپنے گھٹنا دبا رہی تھی۔ شاید ان کو بہت درد تھا۔ میں نے امی کو انگور کر کے بائک اسٹارٹ کی۔ امی نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو بیٹا اس ٹائم میرے بچے؟ میں بولا، امی وہ سجدہ کے سر میں درد ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، بس اس کے لیے برگر لانے جا رہا ہوں۔ امی نے ٹھنڈی آہ بھری، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا نا۔ جب میں نے جانے لگا تو امی نے کہا، اچھا میرے گھٹنے میں درد ہے، آتے ہوئے کوئی دوا لیتے آؤ گے؟ میں بازار چلا گیا۔ برگر کی دکان پر کافی رش تھا۔ وہاں ایک دوست مل گیا، اس کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا۔ اتنے میں برگر تیار ہو گیا۔ برگر لے کر گھر آیا گیا۔ امی نے لنگڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں نے بائک کھڑی کی، کمرے میں جانے لگا تو امی نے پوچھا، بیٹا میری دوا نہیں لایا؟ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، اوف امی بھول گیا تھا، ابھی لے آتا ہوں۔ امی مسکرائیں، نہیں بچے تم آرام کرو، کل لے آنا۔ سجدہ برگر کھانے لگی، میں موبائل پر گیم کھیلنے لگا۔ امی شاید اس رات درد سے تڑپتی رہی ہوں گی، لیکن میں بے خبر رہا۔ دن گزرنے لگے، میں امی سے دور ہوتا چلا گیا۔ ہفتے میں ایک بار کبھی امی کا حال پوچھ لینا، ورنہ امی کے کمرے میں کب جاتا تھا میں۔ اور بڑا بھائی وہ تو امی سے ملنے بھی نہیں آتا تھا جب گھر بالکل قریب ہی تھا۔ بھائی کا بھی وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش تھا۔ اکثر امی مجھ سے پوچھا کرتی تھی، وقاص پتر تیرے بھائی کا کیا حال ہے، وہ بیچارہ پتہ نہیں کن مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے۔ امی افسردہ لہجے میں کہنے لگی، کل دیکھا تھا اسے، اس کی داڑھی بڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے۔ وقاص پتر نے بھائی سے پوچھنا، سب خیر تو ہے نا؟ امی تڑپنے لگی، اللہ میرے بچوں کی مشکلیں آسان فرما۔ میں نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، امی اس کو آپ کو
اس کو آپ کی تو پرواہ ہی نہیں، آپ بس اس کی گیت گاتے رہتی ہیں۔ ماں مسکرائی، ہائے میرے بچے، بہت سیدھا سادہ سا ہے وہ، بس فکر کرتے ہوں گے اس کی، وہ خود پریشان ہوگا، اس لیے نہیں آتا ہوگا میرے پاس۔ میں غصے سے بولا، پریشان نہیں، اپنے سالے کو نئی بائک لے کر دی ہے اس نے 1.5 لاکھ کی، پریشان کہاں سے؟ ماں چپ ہو گئی۔ میں محسوس تو نہیں کر پایا، لیکن امی ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ خیر دن گزرتے گئے، جس کمپنی میں میری جاب تھی انہوں نے مجھے دوسرے شہر بھیجنے کا پلان بنایا، مجھے وہاں نیا گھر دیا، میں بہت خوش تھا۔ سجدہ کو بتایا، سجدہ خوش سے جھومنے لگی۔ امی آہستہ چلتے ہوئے ہمارے پاس آئی، پوچھنے لگی، کیا ہوا، شور کس بات کا ہے؟ میں مسکرا کر بولا، امی کمپنی کی طرف سے مجھے گھر ملا ہے، گاڑی بھی دی گئی ہے، دوسرے شہر میں 5 دن بعد ہم کو جانا ہے۔ ماں مسکرانے لگی، اچھا پتر، اللہ خیر کرے گا۔ امی آہستہ سے بولی، سجدہ میرے بچی، میرے بھی کپڑے پیک کر دینا۔ میں امی کی طرف دیکھ کر بولا، امی آپ نہیں جا رہی ساتھ، ابھی صرف میں اور سجدہ جا رہے ہیں، بعد میں آپ کو بھی بلوا لیں گے، آپ تب تک بھائی کے پاس رہیں۔ امی کے چہرے پر ایک اداسی سی چھا گئی۔ اچھا پتر، کوئی بات نہیں، مجھے پھر اپنے بھائی کے گھر چھوڑا۔ میں کب محسوس کر پایا تھا امی کا کانپتا جسم، تڑپتا دل اور بے بس لہجہ۔ میں نے امی کو بولا، اچھا شام کو چھوڑ آؤں گا۔ امی نے اس دن شاید کھانا بھی نہیں کھایا تھا، امی شاید بہت روئی تھی۔ شام کو بھائی کے گھر گیا، امی بھی ساتھ تھی، سلام کیا، بھائی کھانا کھا رہا تھا۔ بھائی ہم کو دیکھ کر تھوڑا سا مسکرایا، کہنے لگا، کھانا کھا لو۔ میں نے شکریہ کا بولا، پھر بھائی کی طرف دیکھ کر بتایا، بھائی امی آج آپ کے پاس رہیں گی۔ بھائی چپ رہا، پھر بولا، کیوں بھائی، تم تھک گئے ہو کیا؟ میں پیار سے بولا، نہیں بھائی، اصل میں مجھے جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا ہے، کچھ مہینے بعد میں لے جاؤں گا امی کو۔ بھائی امی کو طرف دیکھ کر طنز کرنے لگا، ہاں ہاں، اب مجھ پر بوجھ ڈال جا، میں تو خود بہت تنگ ہوں، بھائی تو لے جا ساتھی۔ بھابھی بھی غصے سے بولی، کیوں تیری بیوی نہیں سنبھال سکتی؟ ہم تو خود 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہیں۔ میں بھائی سے کہنے لگا، بھائی میں امی کے لیے خرچہ بھیج دیا کروں گا۔ بھائی غصے سے بولا، ہاں مجھے تو نکال دیا تھا، گھر تم نے اپنے نام کروا لیا، اب بھاگ رہا ہے، مطلب نکل گیا تو۔ امی کرسی پر بیٹھ گئی، مسکرانے لگی، میرے بچوں کیوں جھگڑتے ہو؟ میری وجہ سے ایسا کرو، مجھے اولڈ ایج ہوم سینٹر چھوڑ آؤ، میری باقی ابھی کتنی عمر، تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے میرا۔ امی اٹھ کر جانے لگی، اچانک امی زمین پر گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ ہم جلدی سے امی کو اسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے معائنہ کیا، بتایا ان کو یہ دوسرا ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ کیا کوئی پریشانی ہے گھر میں؟ کچھ ٹینشن لی ہے انہوں نے؟ میں نظر چرا کر بولا، ڈاکٹر صاحب بس گھر میں چھوٹی موٹی بات تو ہوتی رہتی ہے۔ امی بے ہوش پڑی تھی، میں بھی پاس کھڑا تھا۔ جب امی کو ہوش آیا تو امی سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، شاید فالج کا اٹیک بھی ہوا تھا۔ امی جیسے سب سے بے خبر ہو گئی تھی۔ امی نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا، ایک اسپتال سے انکار ہوا تو دوسری اسپتال لے گئے علاج کے لیے، لیکن ڈاکٹرز نے جواب دیتے رہے۔ امی پہ کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی، میں بہت پریشان ہو گیا۔ بھائی بھی پاس کھڑا تھا، امی کی حالت دیکھ کر دل تڑپنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ان کو گھر لے جائیں، ان کی خدمت کریں۔ امی کو گھر لے گئی، امی بالکل خاموش ہو گئی تھی، جیسے بستر مرگ پر تھی، نہ کچھ کھاتی نہ کسی سے کوئی بات کرتی تھی۔ ایک دن مجھے ایک دوست نے بتایا، ایک بابا مرشد ہے، ان کو بتاؤ اپنی پریشانی، شاید تمہاری ماں وہاں سے ٹھیک ہو جائیں۔ میں بابا مرشد کے پاس پہنچا، ایک بزرگ سفید داڑھی رکھی ہوئی میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولے، آ بیٹا ادھر میرے پاس بیٹھ۔ میں پریشان میں بولا، بابا جی میری امی بہت سخت بیمار ہے، ان کا بہت علاج کروایا ہے، کوئی دوا اثر ہی نہیں کرتی ان پہ، ہر بڑے ڈاکٹر کو دکھایا، امی نے کچھ کھاتی نہ کچھ بولتی ہے۔ بابا مرشد مسکرائے، بیٹا یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے، ماں کو کون سنبھالتا ہے؟ میں آہستہ سے بولا،
میری بیوی ہے، دوا وغیرہ دیتی ہے۔ بابا مرشد بولے جا بازار سے ایک کھیر کا ڈبہ لے کر آ۔ میں حیران ہوا، میں کھیر کا ڈبہ لے آیا۔ بابا مرشد نے اس ڈبے پر ایک دو پھونک ماری، ایک بوتل میں پانی بھرا، اس پہ بھی پھونک ماری۔ کہنے لگے گھر جا کر سب سے پہلے امی کے پاس بیٹھنا، ان سے کہنا امی آپ پریشان نہ ہو، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کھیر بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلانا، اور یہ دم کیا ہوا پانی اپنے بھائی سے کہنا وہ پلائے۔ اپنے ہاتھ سے امی کو یاد رہے، کھیر تم نے کھلانی ہے اور پانی بھائی پلائے گا، اور کل آ کر مجھے ضرور بتانا۔ میں گھر آیا، سجدہ سے کہا کھیر بنا دو جلدی سے۔ امی سوئی ہوئی تھی، میں پاس گیا، آہستہ سا امی کو آواز دی، امی جان۔ امی نے کہا آنکھ کھولی۔ میں نے سر پر ہاتھ رکھا، امی کو سہارا دے کر بٹھایا، امی کا ہاتھ تھاما، پیار سے بولا امی جان آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، میں آج آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گا۔ سجدہ کھیر بنا کے لائی، بھائی پاس بیٹھے تھے، میں اپنے ہاتھ سے امی کو کھلانے لگا۔ امی نے آج کھانے سے انکار بھی نہیں کیا تھا۔ ایک پلیٹ ختم ہو گئی ہوئی، پانی مانگا، بھائی نے پانی کا گلاس امی کے منہ سے لگایا۔ میں حیران تھا، امی نے سارا پانی کا گلاس پی لیا۔ میں نے پوچھا امی اور کھانا ہے؟ امی نے ہاں میں سر ہلایا۔ امی نے اس دن 2 پلیٹ کھیر کھا لی۔ میں نے پوچھا امی اور کھانا ہے؟ امی نے ہاں میں سر ہلایا۔ امی نے اس دن 2 پلیٹ کھیر کھا لی۔ میرے دل کو ایک سکون سا محسوس ہونے لگا۔ امی کا ہاتھ حرکت کرتا تھا، امی نے وہ ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ میں بہت رویا۔ بابا مرشد بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ جب ڈاکٹرز نے لا علاج بتا دیا، بابا مرشد کی ایک دم سے امی کھانے پینے لگی۔ دوسرے دن میں مٹھائی کا ڈبہ لے بابا جی کے پاس گیا۔ بابا جی میرے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے۔ میں نے سلام کیا، بڑے ادب سے بولا بابا جی آج یہ اور کھیر لایا ہوں، یہ بھی دم کر دیں۔ امی نے پہلے والی ساری کھیر کھا لی تھی۔ بابا جی بولے تم نے اپنے ہاتھوں سے کھلائی تھی نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بابا جی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، ایک لمبی سانس لی اور بولے پتر سچ بتاؤ تو نے پانی پہ میں نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تھی نہ کھیر پہ؟ بیٹا جب تم نے بتایا تھا نا امی اتنی بیمار ہیں، دوا تمہاری بیوی دیتی ہے، میں سمجھ گیا تھا ماں کو اپنے بچوں کی محبت چاہیے ہے۔ ماں کب پورا سنسار مانگتی ہے؟ جب اس کا بیٹا مسکرا کر ماں سے پوچھتا ہے نا امی آپ کیسے ہیں؟ خدا کی قسم ماں جنتی جتنی بھی تھکی ہوئی ہو، بیمار ہو، تندرست ہو جاتی ہے۔ بیٹا ماں دوا سے کبھی ٹھیک نہیں ہوتی، اولاد کی محبت بھری چند الفاظ ہی ماں کی شفا بن جاتے ہیں۔ بیٹا کاش تم پہلے ہی ایک بار ماں کو اپنے ہاتھ سے دوا دیتے یا کھانا کھلاتے تو تمہاری ماں بیمار ہوتی ہی نہیں۔ بیٹا ایک بات پوچھوں، کیا تم 2 بھائیوں پہ وہ ماں بوجھ بن گئی ہے جس کے آنچل تلے تم پروان چڑھے؟ میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ بابا مرشد میں بھٹک گیا تھا، میں امی جان کا درد محسوس ہی نہیں کر پایا۔ بابا مرشد مسکرائے، بیٹا مائیں اولاد سے ناراض نہیں ہوا کرتی ہیں، بس جینا چھوڑ دیتی ہیں۔ جا اپنی جنت کو جا کر سینے سے لگا لے، ان سے پوچھ ماں کا مقام جن کی مائیں قبر میں جا سوئی ہیں۔ ماں کے بنا دنیا ایک قبرستان ہے۔ بیٹا ماں کو دوا کی نہیں تمہاری ضرورت ہے۔ میں تڑپ اٹھا، مجھے آفس سے کال آئی، آپ کب جا رہے ہیں دوسرے شہر؟ میں نے انکار کر دیا، مجھے اب امی کے ساتھ رہنا ہے۔ میں اور بھائی امی کے ساتھ رہنے لگے۔ 2 سال گزر گئے تھے، امی بالکل ٹھیک ہیں، ہم بہت خوش ہیں، نیا گھر بھی بنا لیا ہے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، وہ کب اولاد سے پورا جہان مانگتی ہے، وہ تو بس محبت احساس کی طلبگار ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ سے ناراض ہے تو خدا را جائیں اور راضی کر لیں ان کو۔ خدا کی قسم ماں کو سینے سے لگا کر تو دیکھیں، آپ کی دنیا بدل جائے گی، ہر دکھ خوشی میں بدل جائے گا۔ اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے۔ تو ویڈیو پسند ہے، ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو۔ اللہ حافظ۔